اور جب وہ امام جس کو انہوں نے جوتے مارے تھے اور نہ حق جوتے مارے تھے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کی غلطی ہے یا کسی کا کوئی معاملہ ماجرا ہے، ویسا معاملہ ماجرا بھی نہیں ہے، کچھ بھی مطلب نہیں ہے، ایک بندے کو جو ہے وہ بیس بنا کر دوسرے کے اوپر چڑھائی اور اس طرح کا برل تھا۔ بہرحال جو بھی کیا معاملہ اس طرح کا، تو اب ناحق معاملہ کیا تو اس امام نے کہا کہ میں اس شخص کا قیامت کے دن گریبان پکڑوں گا، اللہ اللہ، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اب اس بندے کی زبان بند ہو گئی اور بس مطلب چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، بلا کر ماری گیا۔ آج جن کے پاس پیسہ ہے یا جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور وہ امام کو اگر ذلیل اور جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں یا اس کو اپنا تنخواہ دار ملازم سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ جب موت آئے گی تو پھر بندہ مرے گا جب، تو گھر کے افراد تو شاید غسل بھی نہیں دیں گے، غسل بھی یہ امام دے گا، بیٹا شاید غسل بھی نہیں دے گا، کیوں غسل دینا آتا ہوگا تو غسل میں یہ دے گا نا، جنازہ پڑھانا آتا ہوگا تو جنازہ پڑھائے گا، پڑھنا آتا ہوگا تو پڑھے گا نا، یہ اسی امام نے جنازہ پڑھانا ہے، بچے کے کان میں اذان اسی امام نے دینی ہے، مرنے کے بعد اصحال ثواب اسی امام نے کرنا ہے، اور اس امام کو جناب ذلیل اور حقیر سمجھا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، یہ خالی مسجد کے لیے وہ نہیں ہے کہ مسجد کمیٹیوں کے لیے، یہ مسجد میں الحمدللہ کمیٹی کے افراد بڑے اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں، جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خیال کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے، زندگی میں امامت کا وہ نگران شہر ترغیب بھی دلاتے ہیں نا، امامت کرنی چاہیے۔ آپ بھی امامت کرواتے ہیں، خالد بھائی بھی امام رہے ہیں، میں بھی امام رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ منیم بھائی آپ بھی امام ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہونا کہ وہ لوگ بولیں گے کہ سارے امام بیٹھے ہیں تو اسی پر بات ہے۔ میں آ رہا ہوں نا جی، میں اسی بات پر آ رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے تو آج تک کوئی ایسا جسے آپ بولے نا کہ کوئی بڑا فرعون ٹائپ بندہ جسے بولے کوئی نہیں ملا۔ تو بہرحال جو کچھ لوگ ہوتے ہیں عمران بھائی جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور امام صاحبان کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے، اگر کوئی تنگ کر ہی رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے، یہ تو ایک ہم موضوع لے کر چلے ہیں، جو مسجد میں جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اختیار ہے، ان کو امام کے ساتھ اچھا انداز رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات محلے میں بسنے والے کچھ افراد وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے امام کو یا مسجد کے مؤذن کو یا مسجد میں جانے والوں کو بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے بڑی حقارت والے جملے بولتے ہیں، یاد رکھیں جب قبر میں جائیں گے نا تو پھر یہی امام ہوگا جو اصحال ثواب کرے گا۔ تو کیوں اس کو بول رہے ہیں اس طرح بچے کے کان میں نے یہ کچھ چیزیں پہلے بیان بھی کی ہیں، تو یہ انداز اختیار نہ کریں۔ اس بندے نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ ایک تو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو قرآن سنا رہا ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا رہا ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی فرما برداری کا ذہن دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے ادب و احترام کا ذہن دے رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے اچھا بن کے رہنا ہے یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ آپ کیوں اس بندے کو جو آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، آپ اس کو کیوں ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ڈی گریڈ اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جتنے مطلب اس کے مقتدی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان سب سے محبت کا برتاؤ رکھے، اور یہ پیسے والے اور غریب اس کی کوئی تمیز نہ کرے، یہ بھی نہ کرے۔ بعض اوقات امام خود ہی جو ہے وہ امیروں کے ساتھ بڑا جی کرے گا اور غریب بندے کو جو ہے وہ سلام بھی نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو داؤ پر ہی لگائے گا۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ امام صاحبان کی عزت کرنی چاہیے، اور امام صاحبان کو اپنے مقتدیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، احساس بھی رکھنا چاہیے، غم خواری بھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا سلمان بھائی، اگر کوئی امام دیکھتا ہے کہ وقت اچھا نہیں گزر رہا، یا کوئی کمیٹی دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، تو اچھے انداز کے اندر کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ صحیح، امام کو چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرا گزارا یہاں پہ اچھا نہیں ہو رہا، کوئی اچھی مطلب ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی، تو ٹھیک ہے، مسجدیں ہزاروں لاکھوں ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، تو یہاں سے کنارہ کشی کر کے کسی اور اچھے مقام پر چلا جائے، اللہ تعالیٰ عزت و مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر انتظامیہ ہے تو بد کلامی، بد زبانی اور اس طرح کے معاملات کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اس نے اخلاق کے ساتھ کہہ دیں کہ حضور گزارا نہیں ہو رہا، یا ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے، یا آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کچھ اس طرح جملے کر کے کنارہ کشی کر لیں، تو فتنہ و فساد بھی نہیں ہوگا
اور اچھے انداز میں معاملہ حل بھی ہو جائے گا۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جامع مدنی پھول دے دیے ہیں جی۔ اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نقلدار کراں سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی آج تو سفید سفید لگ رہے ہیں بالکل ماشاءاللہ، نظر بس سے اللہ بچائے ہمیں نہ سنا دے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ واہ واہ، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جی۔ سلمان میاں آج کا یہ موضوع ہے، واقعی اس کو تو وقفے وقفے سے ہونا چاہیے۔ مسجد آباد کرنے والے دنیا میں سب سے بری جگہ بازار اور سب سے بہترین جگہ جو ہے مساجد ہیں جی۔ مساجد کی تو بڑی اہمیت ہے، جیسے آپ حضرات بیان بھی فرما رہے ہیں، بیان فرماتے رہنا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو ذوق شوق پیدا ہو۔ مسجد آباد کرنے سے پہلے مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے آپ دیکھیں کتنے انعامات ہیں، ہر قدم کے اوپر ثواب ہے۔ ان کو آباد کرنے والا جو ہے وہ بھی آباد رہے گا۔ اللہ کے گھر میں جانا، اللہ کو بلاتا ہے وہ جاتا ہے، جس کو توفیق دی جانے والے کی کتنی عظمت ہے۔ اپنے آپ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ آپ کس کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ تو لوگوں کو جانا چاہیے مسجد میں۔ سب سے بڑی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اگر مسجد میں چلے گئے تو اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، 27 گنا زیادہ ثواب۔ حرم میں جا کے پڑھیں 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب۔ تو مساجد کو تو بالکل آباد کرنا چاہیے۔ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھروں کو آباد کرتا ہے۔ دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، دنیا میں مساجدیں بنا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین آمین آمین، مرحبا جی۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے، جسے دیکھ کر سن کر ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، نماز کے بارے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، نماز با جماعت پڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ سلمان بھائی، لوگ کئی نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، فرض نماز ادا نہیں کرتے، فرض کفایہ ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ جی منیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں جا کر تلاوت کرنا، مسجد کے اندر عبادت وغیرہ کرنا اور مسجد کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہونا، یہ بہت ہی پیاری عادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی پیاری احادیثیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہوں کو مٹا دینے والا عمل کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشقت کے وقت کامل وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف جائے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے تو یہ اس کا جو عمل ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اور جو بندہ مسجد کی طرف جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو بھی دور فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر کے حوالے سے کہ جب بندے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر عذاب آتا ہے، جب یہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اس عذاب کو روک لیتی ہے، اور جب یہ عذاب جو ہے ہاتھوں کی طرف آتا ہے تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ اس کو روک لیتا ہے، اور جب یہ عذاب جو ہے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دنیا کے اندر اس کا مسجد کی طرف جانے والا جو قدم تھا تو مسجد کی طرف کثرت سے آمد و رفت والا جو عمل ہے وہ اس عذاب کو روک لیتا ہے۔ تو عذاب قبر سے نجات جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے تو اس کو چاہیے کہ با جماعت نماز مسجد کے اندر ادا کرے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی قبر و آخرت بھی جو ہے وہ بہتر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج کا جو موضوع ہے مسجد آباد کرنے والے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ نعت خواہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ سچی بات سکھاتے ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ میں معراج احمد ہند سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ اور ابھی جو نعت خواہ بھائی نے ابھی نعت پڑھی ہے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، بہت ہی اچھا لگا، دل میں گلاب کھل گئے، دل
بہت خوش ہے ہم لوگ جھوم گئے. اور ایک نعت ہمیں اور سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جی ماشاء اللہ مرحبا. اللہ حضور آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ریحان بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسجد میں جو ہے وہ نماز کی پابندی کے لیے جانے کی توفیق مل جاتی ہے, خدمت کے لیے وقت نہیں مل پاتا, کچھ آسانی کے لیے وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. کوشش کریں انشاءاللہ یہ موقع بھی مل جائے گا. جذبہ رہنمائی کرتا ہے جی. اللہ رضا سیالوی بھائی ہیں, بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کون ہیں جی؟ مومن برہان ہیں, کہاں سے؟ کہوٹا راولپنڈی سے. بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام سنا دیں. کون سا جی؟ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. واہ جی سبحان اللہ, مرحبا. یہ ہیں جی احسان احمد بھائی ہیں فیصل آباد سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایریا کی مسجد 2008 سے شہید ہوئی ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. 2008 سے شہید ہے, تو آپ کو اس کے حوالے سے کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کوئی ترکیب بنائیں, مضبوط طریقے سے لوگوں کو ترغیب دلائیں, خود بھی اس میں تعاون کریں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. یہ ہیں جی زہیب بھائی ہیں, ان کا بھی کہنا ہے کہ میری پچھلی گلی میں دعوت اسلامی کی مسجد زیر تعمیر ہے, اور میں نے بھی نیت کی ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالوں گا, خدمت کروں گا. بڑی مہربانی جی, اللہ قبول فرمائے. عادل بھائی ہیں واقعین سے, بہت شکریہ عادل بھائی آپ کے میسج کے لیے بھی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی شعیب اتاری بھائی ہیں سلہ والی سے. بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے. کشمیر سے میسج ہے جی کہ میں نے نیت کی ہے میں بھی ایک مسجد بنواؤں گی. اسلامی بہن کا میسج ہے, اللہ آپ کی نیت کو قبول فرمائے. اور ہند سے میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. نام مینشن بہرحال نہیں ہے جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ ہیں جی وسیم بھائی پنجاب شیخو پورہ سے. بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے. تاری فیملی نارووال سے ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں امجد ہوں, کراچی سے بول رہا ہوں. بڑی مہربانی جناب آپ میسج کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبد الرحیم بھائی ہیں مدینہ منورہ سے. اللہ 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 سبحان اللہ, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے, اللہ قبول فرمائے. حضور کی بارگاہ میں سلام کی التجا ہے, سب اسلامی بھائیوں کا سلام حضور کی بارگاہ میں. سبحان اللہ, ضرور عرض کریں جی. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا؟ گجرات پنجاب سے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کلام سنائیں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے سے. ہند گجرات سے ان کا میسج ہے, ان کو بھی کلام سننا ہے. کچھ کلام شامل کریں, پھر ہم مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे ऐ जाने जा ईमां की जान ऐ जाने जा ईमां की जान ऐ जाने जा ईमां की जान कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं ऐ जाने जा ईमान की जान ऐ जाने जा ईमान की जान साडा इश्क भी तू साडी जान भी तू साडा इश्क भी तू साडी जान भी तू साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू कुल नबियां दा सुल्तान भी तू नाले अरशां दा मेहमान भी तू नाले अरशां दा मेहमान भी तू ते मैं मुक्ति गल मुका देवां मुक्ति गल मुका देवां साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे फिर के गली गली तबाह हो करे सब की खाए क्यों फिर के गली गली तबाह हो करे सब की खाए क्यों
تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں مار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسد بھائی کو بھی اس سلسلے میں بلایا کریں، آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ سوال تو جی اسد بھائی سے ہونا چاہیے، ہم نہیں بلاتے یا وہ نہیں آتے. چلیں بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آج ویسے جدول تھا اسد بھائی کا، کوشش کی تھی لیکن کوئی ایشو ہوا ہوگا کہ ابھی تک تشریف نہیں لائے. بتا دیں گے، بعد میں بتا دیں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سیگمنٹ آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں شمس الضحیٰ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون ہے پیارے امتی. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سنتے ہیں، پیارے آقا کی پیاری احادیث مبارکہ بھی سنیں گے. بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت نقل فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک معجم کبیر کی ہے، حدیث پاک نمبر 928. جس نے دن رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کرے ہم بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. شمس الضحیٰ کے پیارے کون ہیں؟ وہ پیارے لوگ آج بھی اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. فردوس الاخبار کی حدیث پاک ہے 2672. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من لم یقبل من الناس شیئا. سب میں بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کچھ قبول نہ کرے. رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پرہیزگار، بے نیاز
اور پوشیدہ بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جس مسلمان میں 3 صفتیں ہوں وہ خدا تعالی کو بڑا پیارا ہے۔ ظاہر ہے جو خدا کا پیارا ہے وہ نبی پاک کا پیارا ہے، جو نبی پاک کا پیارا ہے وہ خدا کا پیارا ہے۔ تو اب 3 صفتیں کون سی ہیں؟ متقی ہو، یعنی گناہوں سے بچتا ہو، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہو۔ غنی یعنی لوگوں سے بے پرواہ ہو، خیال رہے کہ اللہ تعالی متقی بندے کو لوگوں سے بے پرواہی نصیب فرماتا ہے۔ جو اس کے دروازے پر جھکا رہے اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مزید فرماتے ہیں خفی یعنی لوگوں میں چھپا ہوا، یعنی وہ لوگوں میں اپنی شہرت نہیں چاہتا، ہر نیکی چھپ کر کرتا ہے، خود بھی گمنام رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسی میں عافیت و آرام ہے۔ خیال رہے کہ بعض بندوں کے لیے خلوت اچھی ہے، بعض کے لیے جلوت بہتر، یعنی لوگوں کے سامنے آ کر اعمال کرنا تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو۔ عابدوں کے لیے خلوت بہتر ہے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے علیحدہ چھپ کر عبادت کرنا یہ بہتر ہے۔ عالموں کے لیے جلوت یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر عبادت کرنا اچھی بات ہے تاکہ لوگ ان سے فیض لیں۔ لہٰذا اس حدیث کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرات خلفائے راشدین اور دوسرے مشہور علماء و اولیاء حتیٰ کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، مگر وہ چھپے ہوئے نہیں، کیونکہ ان حضرات نے خود اپنے کو اپنی کوشش سے مشہور نہیں کیا، ان کی یہ شہرت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ نیز ان حضرات کے لیے شہرت ہی ضروری تھی، سورج چھپنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اس حوالے سے سنتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اللہ تعالی مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہم نے سنی ہے، حدیث پاک نمبر ہے 4103۔ آئیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حوالے سے سنتے ہیں کہ یہ دنیا سے کیسے بے رغبتی اختیار کرتے تھے، تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، خوددار تھے، ان کی توجہ دوسروں کے مال کی طرف بالکل نہیں تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے عرض کی، اے ابو اسحاق، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے تحفے میں یہ جبہ قبول فرما لیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم غنی ہو تو میں رکھ لیتا ہوں، اور اگر تم فقیر ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں غنی ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ عرض کی 2000 دینار۔ پوچھا، اگر تمہارے پاس 4000 دینار ہو جائیں تو خوشی ہوگی؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم تو فقیر ہوئے اور تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی مجلس برخاست کرنے کے بعد اٹھے تو خراسان کے ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں 5000 درہم تھے، نیز اپنے تھیلے سے خراسان کے ہی بنے ہوئے ریشم کے انتہائی باریک 10 عدد کپڑے نکال کر پیش کیے تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا اے ابو سعید یہ درہم خرچ کے لیے ہیں اور یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، یہ کپڑے اور درہم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس جیسی اشیاء قبول کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دوسروں کے مال سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ تحفے میں مجھے یہ چیز دے دے، اس کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، اگر تھوڑا بہت مجھے دے دے گا تو کیا حرج ہوگا۔ تو کسی کے مال سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کیجئے، جو نصیب میں ہے ہمارے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ارض بما قسم اللہ لک تأتیک الدنیا راغمۃ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، دنیا تمہارے پاس لوٹتی پوٹتی آئے گی، ذلیل ہو کر دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ بس اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کے بندوں پر بھروسہ مت کیجئے کہ یہ مجھے دے گا، نہیں بلکہ اللہ مجھے دے گا۔ صدقہ دیجئے، صدقہ جتنا کثرت سے دیں گے آپ کے پاس مال نہ آئے تو کہیے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ آپ دے کر دیکھیے، 100 روپے دیں 1000 نہ ملے تو آ کر کہیے گا، بلکہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ 1000 سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسرے لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جانے کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے جی، مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک خوشخبری کا اعلان کر دوں یا ابھی نہ کروں؟ چلیں ابھی نہیں کرتا، آج رات انشاءاللہ سلسلہ ہے قبلہ نگران شورا حافظہ اللہ تعالیٰ کا لبیک، اس میں نگران شورا سے سوال کروں گا اور خوشخبری ہوئی یا نہ ہوئی وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں جاننے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال ابھی آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے ہمارا مسجدیں آباد کرنے والے۔ منعم بھائی، اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں مسجدیں آباد کرنے کی، یہ ہم نے آپ سے انشاءاللہ مدنی پھول لینے ہیں، لیکن وہ ایک سوال بھی تھا عمران بھائی، بلکہ خالد بھائی ماشاءاللہ مرحبا۔ سوال یہ تھا کہ جنازہ لے کر آئے مسجد میں اور لوگ باہر جنازے کے پاس، میت کے پاس کھڑے ہیں، فرض نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہے، کچھ اندر آ گئے ہیں باقی باہر کھڑے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ کیسا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پہ عرض کروں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں جس نیت سے آیا جی اس کے لیے وہی حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھ کر آیا
اس کی شرح میں محدثین شارحین نے لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی نیت سے مسجد میں آتا ہے تو اس کا مسجد میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. ہم جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں کس لیے؟ اس پر ذرا غور کرنے کی حاجت ہے. ہم اس میت کے ورثاء سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں تو ہمارا مقصود شاید یہ ہوتا ہے کہ ورثاء کو اپنا چہرہ دکھا دیں کہ جنازہ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت میں جنازے میں تو حاضر تھا, ٹھیک ہے, میں بھی موجود تھا. لیکن مسجد جو اور وہ نماز جس فرض نماز کے وقت آپ جنازہ لے کر آئے ہیں, جی, مؤذن نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر آپ کو پکارا ہے, آپ آ جائیں, آپ میں زندگی کی رمق دمک چمک باقی ہے, آپ مسجد کو آباد کریں, یہ مردہ نہیں اٹھے گا, اس کو یہ جہاں ہے اس کو وہاں رہنے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھلائی کی طرف اور کامرانی کی طرف فلاح کی طرف بلایا ہے, آپ آ جائیے, آپ نے زندگی باقی ہے. رب العالمین جل وعلا نے آپ پر یہ نماز فرض کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانے اور ان کی عظمت اور اہمیت کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض مجھ پر فرمائی ہے, اس کا سوال مجھ سے ہوگا. اصل میں شاید فرض عین اور فرض کفایہ کے مفہوم کو سمجھنے میں کوتاہی کر گئے. یہ ہو سکتا ہے اس تک ذہن میں نہ ہو, ویسے ہی میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ شاید فرض کفایہ اس سے یہ سمجھے ہوں کہ یہ فرض ادا کر لیا تو سبھی کو کافی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ یہ فرض اگر ادا ہو گیا تو اگر ایک نے بھی ادا کر لیا دیگر کے ذمے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن جو نماز فرض ہے اس کا ثواب ہر بندے سے ہوگا. ہر وقت کی نماز ہر مسلمان پر شرائط پائے جانے کے ساتھ ہی فرض ہے. مجھ پر فرض ہونے والی نماز میں پڑھوں گا, اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا, اور اگر چھوڑوں گا تو گناہگار بھی میں ہوں گا. لیکن نماز جنازہ میں ایسا نہیں. فرض عین جو ہے وہ اولا ہے, اہم ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کو ادا کرنے کی طرف آنا چاہیے. چہ جائے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازہ تو پڑھیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فرض نماز نہ پڑھیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رب العالمین جل وعلا کی رضا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے اور اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. مدینہ تو نماز پڑھیں, یہ نہیں باہر کھڑے رہے, میت کے پاس کھڑے رہے, میت کہیں بھاگ کے تھوڑی جا رہی ہے, تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمومی طور پر مدنی چینل کے ناظرین لوگ خام خواہ جو ہے وہ قبر پر بیٹھے رہتے ہیں یا خام خواہ میت کے پاس ایک جھمگٹا لگا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں, یہ انداز اچھا نہیں ہے. فرض نماز ہے, آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے اور پھر نماز جنازہ میں بھی شرکت کرنی چاہیے, اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک سوال ہو گیا اور اس کا جواب بھی ہو. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے جنازے کے وقت خاص طور پہ کہ منہ میں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, منہ بھرا ہوا ہے, تو اب وہ زحمت محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم فرض نماز کے لیے اگر مسجد کے اندر جائیں گے تو منہ بھی خالی کرنا پڑے گا, وضو وغیرہ بھی کرنا پڑے گا, یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے. تو ہم ذرا میت کی رکھوالی کر رہے ہیں, آپ دیگر حضرات جا کر نماز پڑھ لیں. لیکن جب جنازے کا وقت ہوگا تو وہ اسی منہ کے ساتھ, اسی طہارت یا غیر طہارت کے ساتھ جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اس بات کو شاید سمجھتے نہیں ہے کہ جس طرح طہارت نماز فرض ادا کرنے کے لیے ضروری تھی, نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی چاہیے. آپ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے, مردے کے لیے جو دعائیں کریں گے, ثنا پڑھیں گے, تکبیرات کہیں گے, وہ اللہ کا ذکر ہے. خوشبودار منہ سے نکلے, صاف اور پاک منہ سے نکلے, یہ زیادہ اچھا. مدینہ ماشاءاللہ. جی منیم بھائی, مسجد کی آباد کاری کی دیگر صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سلمان بھائی, مفتی عام یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں. مسجدیں تعمیر کرنا, مسجدوں کے اندر ان کو وسیع کرنا, ان کی مرمت وغیرہ کروانا, مسجد کو روشن کرنا, اس کے اندر زینت وغیرہ کرنا, اور مسجد کے اندر تلاوت قرآن کرنا, اذان کہنا, تکبیر کہنا, اقامت کہنا, وہاں پر امام کا نماز پڑھانا, یہ ساری مسجد کی آباد کاری کی ہی صورتیں ہیں. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جو لوگ مسجد بناتے ہیں یا مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں, مسجد کو آباد کرتے ہیں, ان لوگوں کا خاتمہ جو ہے یہ صحیح مومن لوگوں کی علامت ہے, اور ان لوگوں کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا. یعنی یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اب اگر یہی چیزیں مسجد کی آباد کاری کی یہ صورتیں جو ہیں ہم اگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے اندر ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو یہ بات ہمیں بظاہر صاف نظر آتی ہے. اگر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ دیکھ لیں تو جیسا کہ عمران بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے صرف ایک مسجد نہیں کئی مساجد کی بنیاد رکھی. جیسے مسجد نبوی
कि भी आका अलैहिस्सलाम ने इसको भी बनाया। इस तरह मस्जिद कुबा, जब आका अलैहिस्सलाम कुबा में तशरीफ लाए तो वहां पर आपने सबसे पहला काम ये किया कि मस्जिद कुबा की तामीर, आज जो बड़ी मशहूर मस्जिद है मस्जिद कुबा, उसकी बुनियाद आका अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने हाथों से उसकी बुनियाद रखी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर के अंदर भी अमली तौर पर बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया और अपना किरदार अदा किया। और सहाबा कराम अलैहिम रिजवान ने भी आपके साथ मिलकर इस कार खैर के अंदर हिस्सा लिया। और आका अलैहिस्सलाम बड़े बड़े पत्थर अपने हाथों से उठाया करते थे, हत्ता कि आपका जिस्म नाजुक जो है वो खम हो जाया करता। सहाबा कराम अलैहिम रिजवान सामने आ जाया करते और आकर अर्ज करते, आका ये पत्थर आप छोड़ दें, हम उठा लेंगे। आका अलैहिस्सलाम उनकी दिलजोई के लिए वो पत्थर छोड़ देते और उसी पत्थर जितना हम वजन पत्थर जो है एक दूसरा उठा लेते और खुद अपने हाथों से उस मस्जिद की इमारत के अंदर आकर खुद लगा लिया करते। और तामीरी काम के अंदर मजीद जोशो वलवला पैदा करने के लिए आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु के वो अशआर पढ़ा करते थे कि वा अफलाहा मन युआलिजुल मस्जिदा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने मस्जिद को आबाद किया। व यक़रउल कुरआन काइमन व काइदा, और उठते बैठते वो कुरान पढ़ता रहा। वला यबीतुल लैला अन्हु राकिदा, और उसकी कोई रात जो है वो सोते हुए नहीं गुजरती बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजरती है। ये आका अलैहिस्सलाम जो है अशार पढ़ा करते थे। और मस्जिद की तामीर का, उसको रोशन करने का, उसको खूबसूरत बनाने का सिलसिला यहीं तक महदूद नहीं रहा, इससे आगे भी चला। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके अंदर अपना अहम किरदार अदा किया। मस्जिद नबवी के अंदर पहले रोशनी जो है वो खजूर की लकड़ियों को जलाकर जो है की जाती थी। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सफर से आए, तवील सफर था, और वहां से आला किस्म की किंदीलें और जंजीरें लाए और उसको मस्जिद नबवी के सतूनों के अंदर आवेजा किया और मस्जिद को उन्होंने यूं रोशन किया। और जब आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की इस रोशनी को देखा तो आका अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और आपने दिल से दुआ दी, फरमाया तमीम दारी तुमने मस्जिद नबवी को रोशन किया, रब तुम्हारी कब्र को रोशन फरमाए। इसी तरह इससे आगे भी सिलसिला चला। मस्जिद नबवी के अंदर सबसे पहले आला किस्म का फर्श जो था वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने डलवाया। उससे पहले वहां पर बजरी थी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बेहतरीन किस्म की इमारत वगैरह बनवाई। तो इसी तरह सहाबे कराम जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया करते थे। ये भी सूरतें हैं मस्जिद को आबाद करने की। अब इसके साथ साथ मस्जिद में इमारत बनवाई या मस्जिद की तोसी करवाई, फर्क है। एक है कि मस्जिद की जेबो जीनत पर बंदा पैसा लगाता रहे, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मस्जिद की तोसी करे, मस्जिद में इजाफा करे। इसको जरा थोड़ा सा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी को वसी फरमाया था। जब साथ वाली जमीनें जो हैं वो सहाबा कराम से उन्होंने लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर खूबसूरत करने में तो फर्क है ना हुजूर। एक बंदा मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है और एक उसकी मुफ्सद कर रहा है, तो फर्क बनता है इसमें। बेशक नहीं। चले ठीक है, भारत मदनी फूल दिए जी आपने मदनी चैनल के नाज़रीन। यहाँ एक और बात भी मैं चाहूंगा उसको भी हम ले लें, बात चल निकली है तो इमरान भाई ये भी देखा गया है कि बाज लोग मस्जिदों की खूबसूरती पर ही, रेनोवेशन पर ही पैसा लगाते रहते हैं। मार्बल एक लगा हुआ है, उसको ठीक ठाक मार्बल है, अच्छा भला मार्बल है, उसको उखाड़ेंगे दूसरा लगाएंगे, सफेदी हुई है डिस्टेम्पर कराएंगे, डिस्टेम्पर हो गया दूसरा रंग करवा देंगे, दूसरा रंग हो गया तीसरा रंग करवा देंगे। इस पर भी लोग पैसे लगाते रहते हैं। या पंखे हैं इस कंपनी के नहीं, इस पंखे के, इस कंपनी के पंखे ये लगवा लेते हैं, ये ज्यादा थोड़े खूबसूरत हैं, फैंसी पंखे हैं, ये लगवा लेते हैं। यानी जरूरत है या जरूरत नहीं है, इसका तो फैसला दालिस अहले सुन्नत करेगा, मुफ्ती साहब करेंगे। लेकिन एक इस काम पर जो है वो रहना, तवज्जो रखनी कि हम ये कर दें, ये कर दें, ये टाइलें चेंज करवा दें, इसकी बजाय आप क्या फरमाएंगे कि हमारी तवज्जो मस्जिद की आबादकारी की तरफ होनी चाहिए या यही दिन रात सोच होनी चाहिए? दोनों किस्म की इसमें बातें हैं सलमान भाई, इसमें दो बातें हैं। ठीक है। एक बात तो इसके अंदर ये है कि यकीनन अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, फरमाता है अल्लाह ताला के मस्जिद के हर मस्जिद के पास जाते वक्त जो है जीनत इख्तियार करो। यानी इसकी तफसीर में लिखा कि हर नमाज के वक्त जो है वो अच्छा लिबास पहनो। तो नमाज के लिए जाते हुए अच्छा लिबास वगैरह भी पहनना चाहिए और मस्जिद को खूबसूरत भी बनाना चाहिए ताकि लोग नमाज पढ़ने आए तो उसकी ज़ेबो ज़ीनत के अंदर उनका जो है वो दिल लगे, मस्जिद के अंदर रहने को दिल करे। ये भी एक सूरत इसकी है कि मस्जिद को खूबसूरत बनाना चाहिए। लेकिन बात यह आ जाती है कि अब इसकी ज़रूरत है या नहीं है। यानी पंखे लगे हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत अगर इसको करेंगे और बिलखुसूस अगर चंदे के पैसे से करेंगे फिर तो ज़ाहिर है कि हुक्म बड़ा सख्त हो जाएगा। आपने फरमाया कि दारुल इफ्ता की तरफ से यही जवाब होना चाहिए। लेकिन इसका जवाब हम ये देंगे
کہ ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ کیونکہ اصل مسجد کے زیب و زینت مسجد کے نمازی ہیں، مسجد کی آباد کاری ہے، تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ مسجد جو ہے اگر نمازی کم ہیں تو نمازی بڑھائی کیسے جائیں، اگر مسجد کے اندر لوگ کم آ رہے ہیں تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ لوگ کم آتے ہیں، اور ایسے کون سے اسباب اختیار کیے جائیں کہ لوگوں کا رجحان، محلے والوں کا، مارکیٹ والوں کا رجحان جو ہے وہ مسجد کی طرف زیادہ ہو جائے۔ ان اسباب کی طرف غور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ پنکھے تبدیل کر دیے جائیں یا دیگر کام کر دیے جائیں، وہ پھر ضرورت اور غیر ضرورت کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور مشورہ کریں آپس میں، امام صاحب سے بھی، مؤذن صاحب سے بھی، اور جو کمیٹی کے افراد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے خدمت کی، تو ہمیں اس خدمت کو کما حقہ انجام بھی دینا چاہیے، اور اس کی آباد کاری کے اندر مزید کون کون سے اسباب معاون ہو سکتے ہیں اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ مسجد کی آباد کاری مزید بہتر ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے اور حصہ ڈالنا چاہیے۔ نمازی مسجد میں لانے کے لیے اچھے انداز میں ترغیب بھی دینی چاہیے، اور یہ خالی کسی ایک کے اوپر معاملہ جو ہے وہ نہیں ڈال دینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، آئیں نماز پڑھنے چلتے ہیں، یہ بھی اچھے انداز میں دیں، اور نماز پڑھ لو، کوئی نماز پڑھنے چلو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور اٹھ ہی نہیں رہے، ادھر تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل تمہارے سخت ہو گئے ہیں، دل تمہارا کالا سیاہ ہو گیا ہے، اٹھو کوئی نماز پڑھنے جاؤ۔ ایک یہ انداز ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دے دیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ انداز ہے کہ آئیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک یہ انداز ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بندہ آپ میں سے اگر کسی کو دعوت دی جائے اور ایک انداز میں سامنے والا وہ بول رہا ہو جو میں نے پہلے بولا ہے، اور ایک دوسرا بندہ بول رہا ہو جو میں نے بعد میں بولا ہے، تو کون سا انداز آپ پر اثر کرے گا اس کا اندازہ لگا لیں، اور جو انداز آپ پر اثر کرے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ دوسرے پر بھی اثر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو انداز میں نماز کے لیے جو ہے وہ دعوت بھی دینی چاہیے، نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں بلانا چاہیے، لے جانا بھی چاہیے، اور اس کی ایفرٹ بھی ہونی چاہیے۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Saudaraku Salman Madani Al-Qadri Al-Attari. Nama saya Ghulam Yasin Attari Qadri Madani dari Cipondo, Tangerang, Indonesia. Alhamdulillah saya berusaha belajar bahasa Indonesia. Walhamdulillah saya mulai dakwah di Markaz Da'wah Al-Islamiyah. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhi fillah Salman Qadri Al-Attari. أنا أشاهدك سلسلتك برنامجك كل آنك صلي على كهته. الحمد لله موضوعك جيد، وأنا من إندونيسيا غلام ياسين القادري العطاري. نحن بدأنا نشاطات مركز الدعوة الإسلامية في تشيبوندو تانغران إندونيسيا، وكما تعرفون هذه البلدة المباركة أكثر سكانا للمسلمين في العالم، فأنا أطلب منكم الدعاء للترقي والتطور لمركز دعوة الإسلامية في إندونيسيا۔ جی کچھ اردو میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ غلام یاسین اتاری انڈونیشیا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مرحبا۔ سلمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور سارے مبلغین کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ اس میں موضوع مسجدیں آباد رکھنے کے حوالے سے، تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو مسجد میں ایک سانس لیتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان 1 منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ تو اگر یوں حساب لگایا جائے تو ایک مسلمان جو کہ مسجد میں صرف بیٹھتا ہے، عبادت نہیں کر رہا، صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے، عبادت کا تو الگ ثواب مل رہا ہے، لیکن صرف بیٹھا ہوا ہے تو اسے 1 منٹ میں 720 نیکیاں مل رہی ہیں، 700 گناہ صغیرہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں، اور 72 گریڈ اللہ تعالی جنت میں اس کے بلند فرما رہا ہے۔ مبارک ہو دعوت اسلامی کے مبلغین کو جو درس دیتے ہیں، علاقائی دورہ کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں، اور نمازیں مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، درس فیضان سنت دیتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع مساجد میں منعقد کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی زیادہ نیکیاں کماتے ہیں۔ تو ضمناً مدنی قافلے کی بھی دعوت پیش کرتا ہوں، مسجد میں کو آباد کرنے کی بھی
दावत पेश करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप लोगों से दुआ का मुल्तजी हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत भी दे, इखलास भी दे और दावत इस्लामी को पूरे आलम में और ख़ास तौर पर इंडोनेशिया में खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो जी। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए, आपकी आल औलाद की, आपके बच्चों की मौला ताला खैर फरमाए। सिलसिले में कॉल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे जी। सलमान भाई, इसमें यह भी है कि अब ये हमारे जो इस्लामी गुलाम यासीन भाई थे, ये हैं तो पाकिस्तान के लेकिन इंडोनेशिया गए हुए हैं माशाअल्लाह। तो ये दावत इस्लामी का इम्तियाज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये तौफीक भी अता फरमाई है। वहाँ पर भी ये गए हैं तो मस्जिद को आबाद करने के लिए ही गए हैं। वाह वाह वाह। वहाँ पर जाकर भी ये मस्जिद को आबाद करने के लिए गए हैं। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदों को आबाद करने वाली मदनी तहरीक है। मदीना मदीना। यहाँ एक और बात अर्ज करता चलूं, मस्जिद में आप गए हैं और ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं तो इसका आसान सा वे है और बड़ा ही वाजे वे है, और वो ये है कि आप मस्जिद में दाखिल होते ही एतिकाफ की नियत कर लें। आप एतिकाफ की नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको एतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। ठीक है, बैठे रहेंगे तो भी सवाब एतिकाफ का मिलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मजीद। मोहम्मद रजा अत्तारी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लम भाई, आपका सिलसिला बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आपने अभी कहा यौम तहतील एतिकाफ, ये क्या होता है? इसमें क्या करना होता है? या इसमें क्या मस्जिद में रहना होता है? कितने दिनों तक रहना होता है? ये इरशाद फरमाएं और दुआ मगफिरत से नवाजेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। यौम तातीर एतिकाफ दावत इस्लामी के जो 12 मदनी काम हैं उनमें से जो हफ्तावार 5 मदनी काम है उनमें से एक मदनी काम है कि छुट्टी के दिन अतराफ की मस्जिद में जाया जाए, वहां पर छुट्टी का दिन जो होता है वो वहां पर गुजारा जाए और मस्जिद में जो है वो रुका जाए, दर्स फ़िज़ान सुन्नत भी दिया जाए, मदनी दौरा किया जाए, नेकी की दावत हो, फिर मस्जिद में जो है वो मगरिब की नमाज के बाद बयान हो, और यूं इसका पूरा एक स्केड्यूल है, जदवल है, मदनी मरकज का एक तरीक़ाकार है जिसको मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो बयान किया है। बहरहाल यौम तातीर एतिकाफ यही है कि आप जो है वो छुट्टी का दिन मस्जिद में गुजारें, आपके इतराफ के जो इलाके हैं वहां पर जाकर नेकी की दावत की धूमें मचाएं। ठीक है, दावत इस्लामी के 5 हर जिम्मेदार के लिए, बल्कि हर दावत इस्लामी वाले के लिए 12 मदनी काम करने का मदनी मरकज की तरफ से हुक्म है। वो 12 मदनी काम क्या है? 5 मदनी काम है रोजाना के, 5 मदनी काम है रोजाना के। वो कौन कौन से हैं? सदाए मदीना, मदनी हल्का, मदनी दर्स है, इसके साथ साथ जो है वो मदरसतुल मदीना बालिगान है और चौक दर्स है। ये मदनी काम है। 5 मदनी काम जो है ये रोजाना के हैं। 5 मदनी काम है हफ्तावार। हफ्तावार 5 मदनी कामों में से एक मदनी काम जो है वो है हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, यौम तातील एतिकाफ, और इसके साथ साथ यौम तातील एतिकाफ और मैं अर्ज करता हूं जी, आपको गलती ना हो जाए ना जी, VCD इज्तिमा और मदनी दौरा। 5 जो रोजाना के मदनी काम है सदाए मदीना, मस्जिद दर्स, चौक दर्स, मदनी हल्का, मदरसतुल मदीना बालिगान। ठीक है, हफ्तावार 5 मदनी काम है। वो कौन से हैं? हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, VCD इज्तिमा, मदनी दौरा, और उसके साथ साथ यौम तातील एतिकाफ। और 2 मदनी काम है महाना, और वो है मदनी काफिला और मदनी नाम। इनकी मजीद जो है वो तफसील जानने के लिए जिम्मेदारान से आप राब्ता कर सकते हैं और किस तरह से कि मदनी काम करते हैं तरीका भी सीख सकते हैं। मदनी काम करेंगे बरकतें पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मोहम्मद बशीर अतारी पक्का गंजेरा वाम बचरामिया वाली पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। माशा अल्लाह, आज का मौजू मस्जिदें आबाद करने वाले बहुत ही प्यारा है। नात खान इस्लाम भाई से अर्ज है कि वो ये कलाम सुना दे, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना। सुभान अल्लाह, सुना दें जी। तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवा
تو ماہ نبوت ہے مسجدیں آباد کرنے والے مسجدیں بنانے والے بنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل مسجدیں بنانے کا مسجدیں آباد کرنے کا مسجدیں خوشبودار رکھنے کا ذہن بنے گا اور انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور گرد و سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خاتم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ.
علیکا مجھے در پہ پھر بھلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. تمام عاشقان رسول میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی پربہار فضائیں ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کو 12 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا جاری ہوئے. پچھلی جو ممبر بنے تھے 12 ماہ کے ظاہر ہے وہ تو پورا ہوا. اب نئے سرے سے ابھی تک نہ بنے ہوں تو مہربانی کر کے 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا لیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو میرا مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ایک بار پھر جاری کروا لے. نیز جو کم از کم 12 ماہنامہ فیضان مدینہ کے ممبر بنائے 12 ممبر یا اس سے زیادہ ان کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے احسان نواز احسان نواز احسان نواز کہ ان کے گھر جو ہیں امن کے گہوارے بن جائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی آنچ نہ آئے. ذہن نصیب ان کا خاتمہ ایمان پر ہو, قبر جنت کا باغ بنے. محشر میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں اور ہمارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اور یہ دعائیں ان کی آل کے حق میں بھی قبول ہوں اور ذہن نصیب مجھ گناہگاروں کے سردار اور میری آل کے حق میں بھی قبول ہوں. اور ہماری ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے ان کے حق میں اور ان کے آل کے حق میں بھی قبول ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
الحمدللہ عز و جل قاضی ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مستطاب، کتاب مبارک الشفاء بتعریف حقوق